اٹھایا گیا ہے اور جس طرح تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے اس کو دو کمیونٹی کے درمیان کا ایک مسئلہ بنایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارے ملک میں 1991 کا قانون ہے کہ جو عبادت گاہ 1947 کے بعد جس حیثیت میں تھی اس کی حیثیت کو معتبر مانا جائے، اور سپریم کورٹ نے بابری مسجد کا فیصلہ سناتے ہوئے اس قانون کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ بہت ضروری قانون ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قانون موجود ہے تو عدالت سبھل کی جامع مسجد کا جو معاملہ اور سروے کی بات کی گئی ہے ہو رہا ہے، بنیادی سوال سبھل کی جامع مسجد کے سلسلے میں جو معاملہ اٹھایا گیا ہے، ذرا آپ لوگ چپ رہیں، جو معاملہ اٹھایا گیا ہے اور جس طرح تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے اس کو دو کمیونٹی کے درمیان کا ایک مسئلہ بنایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارے ملک میں 1991 کا قانون ہے کہ جو عبادت گاہ 1947 کے بعد جس حیثیت میں تھی اس کی حیثیت کو معتبر مانا جائے، اور سپریم کورٹ نے بابری مسجد کا فیصلہ سناتے ہوئے اس قانون کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ بہت ضروری قانون ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قانون موجود ہے تو عدالت بھائیوں کا استقبال ہے، مجلس استقبالیہ برائے 29واں اجلاس عام منعقدہ بنگلور کی طرف سے آپ حضرات کو انوائٹ کیا گیا ہے اور آپ یہاں آئے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید ہے، ویلکم ہے۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ملک کے مسلمانوں کا سب سے بڑا متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اس میں ہر طبقے، ہر جماعت، ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کے مسلمان شریک ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ 1973 میں حیدرآباد میں قائم ہوا تھا۔ اس کے قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کی جائے، یعنی جو ہمارے شرعی اور آئینی قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کی ہمیں آزادی رہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہ ہو، اور اگر پارلیمنٹ کے ذریعے یا کورٹ کے ذریعے اس میں کوئی مداخلت کی جاتی ہے تو مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کو روکنے کے لیے آگے آئے اور ہم دستور میں، آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزار سکیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کو قائم ہوئے 51 برس ہو چکے ہیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ بہت کامیابی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ بورڈ کا تھوڑے تھوڑے وقفے سے ملک کے الگ الگ حصوں میں اجلاس ہوتا ہے۔ 29واں اجلاس آپ کے شہر بنگلور میں ہو رہا ہے۔ پورے ملک سے بڑے بڑے علماء، لائرز اور مختلف ایکٹیویٹی انجام دینے والے بہت قابل افراد اس میں شریک ہوں گے۔ مسلمانوں کی تمام ملی اور دینی جماعتوں کے سربراہ اور مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے ذمہ دار حضرات بھی اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں آ رہے ہیں، جہاں ایک طرف مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان اور مدعوین کی میٹنگیں ہوں گی، مختلف مسائل پر غور کیا جائے گا، آئندہ کے لیے لاہ عمل طے ہوگا۔ وہیں 24 نومبر کو شام کو ایک بہت بڑا اجلاس عیدگاہ قدوس صاحب میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں ہوگا انشاءاللہ، جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء اور مسلمانوں کے مذہبی سماجی رہنما انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ ملک کو بھی ایک پیغام دیا جائے گا، ملت کو بھی ایک پیغام دیا جائے گا اور حکومت کو بھی
یہ پیغام دیا جائے گا کہ ہم اس ملک کے باعزت شہری ہیں اور ہمیں اپنے مذہب پر عمل کی پوری آزادی حاصل ہے، اس لیے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں مداخلت کرے۔ اور یہ جو ایک بہت سنگین مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، وقف امینڈمنٹ بل 2024 کا، اس کے سلسلے میں بھی پوری قوت کے ساتھ ایک پیغام دیا جائے گا کہ ہم اس سے گزارش کرتے ہیں، بلکہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو واپس لے لیں، اس لیے کہ یہ بل وقف جائیدادوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ مساجد، مدارس، یتیم خانے، ملی تعلیمی سماجی ادارے سب اس وقف امینڈمنٹ بل کی وجہ سے خطرے میں آ جائیں گے، نہایت دشواریاں پیدا ہوں گی۔ اس وقف امینڈمنٹ بل میں وقف بائی یوزر ختم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وقف جائیدادیں خطرے سے دوچار ہوں گی۔ آج اگر کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی ادارہ ہے جو وقف کے مصرف میں استعمال ہو رہا ہے، تو باوجود اس کے کہ اس کے پاس کوئی دستاویز ڈاکومنٹ نہیں ہے، اسے وقف مانا جاتا ہے۔ لیکن آئندہ اس بل کے خدا نخواستہ لاگو ہو جانے کے بعد یہ ہوگا کہ ہر وقف ادارے سے کاغذ مانگا جائے گا، ڈاکومنٹ طلب کیے جائیں گے، اگر وہ موجود نہ ہوئے تو اس جگہ کو وقف نہ مانا جائے گا، اسے سرکاری ملکیت بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے ہر وقف جائیداد پر ہر وقت خطرے کی تلوار لٹکی رہے گی۔ اسی لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اور تمام ملی دینی جماعتوں اور تنظیموں نے ایک آواز ہو کر وقف امینڈمنٹ بل کو نامنظور کرنے کی بات کی ہے، اور ابھی آپ ہمارے جنرل سیکریٹری محترم سے سن چکے کہ مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ جے پی سی کے سامنے اپنی رائے رکھی ہے اور اس بل کو نامنظور کرنے کی بات کہی ہے۔ یہاں 24 نومبر کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے شام کو، انشاءاللہ اس سے بھی پورے ملک کو ایک پیغام دیا جائے گا۔ میں بنگلور کے غیرت مند مسلمانوں سے اور تمام ریاست کرناٹک کے مسلمانوں سے اور انصاف پسند لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ سب کے توسط سے کہ وہ 24 نومبر کو ہونے والے اجلاس میں ضرور شریک رہیں، اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیں، کاروبار بند رکھ کر آئیں۔ اسکولوں اور مدارس کے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور شریک ہوں اور اس اجلاس کو نہ صرف یہ کہ کامیاب بنائیں، بلکہ اس اجلاس کے ذریعے جو پیغام ملک کو جانے والا ہے اس میں اپنا حصہ لگائیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس جمہوری ملک میں جمہوری تقاضوں کے مطابق آئین اور دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی یہ کوششیں کامیابی کی منزل تک پہنچیں گی۔